وہ بچہ تھا، عمر چھوٹی تھی، یہودی باپ سرہانے بیٹھا تھا، وہ باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا، ہچکچا گیا کہ پتہ نہیں میرا باپ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ یہودی رسول اللہ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کو خبر تھی کہ محمد الرسول اللہ حق ہیں، سچ ہیں، اللہ کے وہی سچے اور آخری نبی ہیں جن کے اسماء گرامی، جن کے اوصاف مبارکہ اور جن کی بشارت انبیاء بنی اسرائیل دیتے آئے، لیکن وہ بدقسمتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کہنے لگا جو محمد کہتے ہیں تم بھی کہہ دو۔ جب باپ نے یہ کہا، اس بچے نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان اللہ کی سپرد ہو گئی، جان آفریں کے سپرد کر دی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی عمر 18 سال سے کم تھی، بچپنا تھا، رسول اللہ نے خود اسے کلمہ پڑھایا۔ اب جو کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی قبول اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ان تمام احادیث کو، حضور کی سیرت عالیہ کے واقعات کو، صحابہ کے طرز عمل کو اور امت کے اجماع کو رد کرتا، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، نہ آئین پاکستان کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ ہمارا دین تو کہتا ہے، قرآن گواہ ہے کہ اگر کسی نے بظاہر یوں لگا کہ صرف جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑھا ہے، حضور نے تو اسے بھی قبول کیا۔ وقت نہیں ہے، صرف اختصار کے ساتھ حضرت اسامہ کو ایک مہم پہ بھیجا گیا۔ سورہ نساء میں اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے، جب حملہ کیا ایک شخص کو آپ نے نیچے گرایا، تلوار لے کر آپ اس کی گردن اتارنے لگے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول۔ حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک شخص قتل ہونے کے قریب ہے، جنگ لڑ رہا ہے، جنگ میں جب وہ شکست کھا کے گرتا ہے، اس کی گردن اتاری جانے لگتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ حضرت اسامہ یہ سمجھ کر کہ یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب اسامہ کون ہیں؟ حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ صحابہ جب سفارش کرنا چاہتے حضور کی بارگاہ میں تو ان کی نگاہ انتخاب حضرت اسامہ پہ جایا کرتی کہ اسامہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شفاعت کریں ہماری۔ حضرت اسامہ کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کندھوں پہ حسنین کریمین کی سواری ہوتی تھی، انہی کندھوں پہ حضرت اسامہ نے بھی سواری کی ہے۔ وہ اسامہ ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، اتنی محبت ہے۔ لیکن جانتے ہیں حضور کو جب پتہ چلا تو کیا فرمایا؟ شدید ناراضگی کا اظہار، شدید غصے کا اظہار، اور یہ کلمات فرمائے حلا شققت قلبہ۔ پوچھا کہ اسامہ کیوں قتل کیا؟ عرض کی حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے محبوب ترین صحابی سے جسی کو کندھوں پہ سواری کرائی ہے، فرما رہے اسامہ کیا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیا خبر کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ جب کلمہ پڑھ لیا، اب اس قانون کے اندر جو لایا جا رہا ہے کہ اگر 18 سال کے بعد بھی کوئی پڑھے گا تو اس کو پہلے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جانا پڑے گا، اپنا بیان دینا پڑے گا، جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ایڈیشنل سیشن جج اسے 90 دن کی مہلت دے گا۔ اس کا جو مذہبی رہنما ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، جو بھی، اس کے ساتھ اسے ڈائلاگ، اسے مناظرے، اسے گفتگو کی مہلت دی جائے گی، اور 90 دن کے بعد پھر دوبارہ بلایا جائے گا۔ پھر اگر وہ کہے گا تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا۔ یہ سارا پروسیس، یہ سارا طریقہ کار جو اس بل کا، جس کو پروہیبیٹیشن فورسڈ کنورشن 2021 بل کہا جا رہا ہے، یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ حضرت اسامہ نے قتل کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسامہ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور صرف حضور نے نہیں فرمایا، اللہ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ اے ایمان والو، جب زمین میں سفر کرو جہاد کی نیت سے، بھلے میدان جنگ بھی ہو، پوری چھان پھٹک کیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھے تو یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ بل کہہ رہا ہے کہ جو 18 سال سے پہلے پڑھے اسے بھی قبول نہیں کریں گے۔ 18 سال کی عمر کا پڑھے تو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے، 90 روز کی مہلت دی جائے، اپنے مذہبی رہنما سے ملنے اور اس سے مناظرے کا موقع دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے جو کہہ دے میں مسلمان ہوں تو یہ مت کہو لست مومنا، فرمایا یہ کہنا روا نہیں ہے۔ اور آگے جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا تم دنیا کی زندگی کی دولت چاہتے ہو، GS+ کا سٹیٹس لینا ہے، تجارت پر جو پابندیاں ہیں انہیں دور کرنا ہے،
گرے لسٹ سے تم نے وائٹ لسٹ میں آنا ہے؟ تب تغون عرض الحیات الدنیا. کاش ہمارے حکمران ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے بھی قرآن پڑھ لیں. قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ تو آغاز ہے. ریاست مدینہ کے نعرے اور ایسے بل جو سراسر قرآن کی نصوص کے، رسول اللہ کی احادیث کے، اسوہ حسنہ کے اور اجماع امت کے خلاف ہوں، انہیں آئین پاکستان کا حصہ بنانے کی سرتوڑ کوششیں، یہ دونوں چیزیں شدید طور پر ایک دوسرے سے متصادم ہیں. ہمیں اپنے رویوں میں نظر ثانی کرنا ہوگی. اور میری گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے پارلیمنٹیرینز، آپ کے حلقے کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، خدا را ان سے کہیں کہ اس بل کی مخالفت کی جائے، اسے کسی بھی طور نہ پارلیمنٹ میں لانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے اور نہ اس کی قبولیت میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا جائے. یہ آئین جو آئین پاکستان کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بل قرآن و سنت سے متصادم ہے، اس کے خلاف ہے. ہمارا دین ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے ہمارا دین کسی کو جبراً مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح جو برضا و رغبت اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے، اس کے اسلام قبول کرنے پر پابندی عائد کرنا، یہ بھی ہمارے دین میں ہرگز روا نہیں ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. جو یو این کا، یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، اس کے آرٹیکل 18 کے اندر بھی ہر شخص کو بغیر عمر کی قید کے یہ آزادی دی گئی ہے کہ جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے، اس کی تبدیلی مذہب پر کسی قسم کا کوئی جو قدغن اور پابندی اور رکاوٹ ہے وہ نہیں لگائی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 121 میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے معمولات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.